اردو شاعری میں میر و غالب نے آخر یہی تو کیا، اور ان کے بعد حالی و اقبال اور پھر فیض و فراز۔ البتہ فراز کے لیے یہ کام آسان نہ تھا، وہ اس لیے کہ جب اس نے شعر کہنا شروع کیے تو اس وقت فیض صاحب ایک لہیم شہیم برگد کی طرح اردو شاعری پر چھائے ہوئے تھے، اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ برگد کے سائے میں کوئی پودا نہیں۔ منصور جاوید صاحب، طاہرہ سید صاحبہ، نعیم، شائقین ادب کے اراکین، دبئی کے دوستوں، خواتین و حضرات، یہ میرا پہلا موقع نہیں کہ میں دبئی میں آیا۔ اس سے پہلے بھی بہت سی تقریبات ہوئیں جن میں مجھے شمولیت کا اعزاز حاصل ہوا، لیکن آج کی شام پہلی شام ہے کہ جس میں مجھے کوئی دوسری تقریبات سے ایک علیحدہ سی خوشبو نظر آ رہی، محسوس کر رہا ہوں۔ میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے، بڑے ہی اعزاز کی بات ہے کہ میری کتابیں پہلی مرتبہ متحدہ امارات عرب میں شائع ہوئیں، اور اس کے لیے جہاں میں آپ سب لوگوں کی محبت کا اعتراف کرتا ہوں، وہاں الائن یونیورسٹی کے چانسلر اور وائس چانسلر بشیر طاہر صاحب، آصف خواجہ، منصور جاوید، ڈاکٹر زیدی اور تمام ان دوستوں کا جنہوں نے صرف محنت سے نہیں بلکہ بہت پیار سے، لگن سے، ڈیڈیکیشن سے یہ کام سر انجام دیا۔ کتابیں میری چھپتی رہی ہیں مختلف، پہلے تو اپنے ملک میں، پھر ہندوستان میں بھی چھپتی رہیں، بغیر اجازت پائریٹ ایڈیشن چھپتے رہے، کینیڈا میں بھی چھپیں، لندن میں بھی چھپیں، سویڈن میں بھی چھپیں، مگر میں آپ کو دل کی بات بتاتا ہوں کہ جس آج کی اس اشاعت سے جتنی مجھے خوشی ہوئی ہے، کسی اور ملک میں کسی اور کتاب کے چھپنے پر آج تک نہیں ہوئی۔ میں ممنون ہوں طاہرہ سید اور نعیم بخاری کا کہ وہ اس تقریب میں بہت ہی فراخ دلانہ طریقے سے، محبت سے اور باوجود دشواریوں کے اس محفل میں وہ شامل ہو گئے۔ میں شکر گزار ہوں ان دوستوں کا جنہوں نے اس تقریب کو منعقد کیا اور اس طرح مجھے یہاں کے بہت سے دوستوں سے ملنے کا موقع میسر کیا۔ اثاثہ میری 8 کتابوں کا مجموعہ ہے۔ یہ زندگی کا اثاثہ تمہارے نام تو ہے، تو اس اعتبار سے یہ اثاثہ دبئی کے دوستوں کے نام خود بخود ہو گیا ہے۔ اس میں مجھ سے میرے کچھ دوستوں نے کہا کہ اس شاعری کے سفر کا طویل نہیں، مختصر انداز میں آپ سے تعارف یوں کرانا چاہوں گا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ شاعر اپنی تخلیقات کے بارے میں اگر 2-4 باتیں کہہ دے تو اس کے پڑھنے والوں کو بہت سی سہولتیں اس کو سمجھنے میں میسر آ جاتی ہیں۔ تنہا سے میری شاعری شروع ہوئی جب میں کالج میں تھا،
اور اس میں جیسے یہ بیماری جس کو مختلف نام لوگ دیتے ہیں کالج کے زمانے میں لگ جاتی ہے، کوئی اس کو عشق کہتا ہے، کوئی محبت کہتا ہے، کوئی بیماری کہتا ہے، کوئی دیوانگی کہتا ہے، تو اس میں جو ابتدائی اشعار یا جذبات تھے اس میں لکھتے رہے. لیکن ایک چیز کی وضاحت میں کرنا چاہوں گا. میرے بہت سے کرم فرماؤں، نقادوں اور پڑھنے والوں نے یہ سمجھا کہ فراز اچھا خاصا رومانی شاعر تھا، نہ جانے اس کے ذہن میں کیا خبت سمایا کہ وہ پولیٹیکل پوئٹری یا احتجاجی پوئٹری یا سیاسی شاعری کرنے لگ گیا ہے. یہ غلط فہمی میرے خیال میں ان لوگوں تک محدود ہے جو صرف میری غزلیں سن کر میری شاعری کے قریب آئے ہیں. اگر وہ میری کتابیں پڑھتے تو ان کو اندازہ ہو جاتا کہ یہ بات تو شروع ہی سے تھی. یہ اور بات ہے کہ بعض نظمیں گائی نہیں گئیں یا ان کی اشاعت پوری طرح نہیں ہوئی یا کمیونیکیٹ نہیں ہوئی، مگر یوں ہے کہ میں نے اپنی کتاب کی پہلی نظم میں جس کا نام شاعر ہے اپنی شاعری کا مقصد اور اس کا نظم العین مینیفیسٹو ہی سمجھیں اسے میں نے بتا دیا تھا. وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جب میں کروں. اس کے بعد درد آشوب تھوڑی سی بلوغت کی شاعری ہے جس میں عشق اور سیاسی عشق، دنیاوی تو میں نہیں کہوں گا لیکن وطن کی محبت اور دنیا بھر کے مظلوم انسانوں کے دکھ درد کو سمجھنے کا شعور نصیب ہوا. اور پھر اس میں دونوں چیزیں اپنی ابتدائی شدتوں کے ساتھ نظموں اور غزلوں میں نمایاں ہوتی رہیں. پھر نایافت میں کچھ مختلف تجربے تھے. اس کے بعد شب خون اور میرے خواب ریزہ ریزہ، کچھ قومی نظمیں اور کچھ رومانوی طویل نظمیں یا ورسیفائڈ پلیز تھے. پھر ایک دور آیا جب مجھے ایک اور تجربہ حاصل ہوا اور وہ یہ کہ میں قید ہو گیا. جیل کی قید تنہائی میں جو نظمیں کہیں ان کا بیشتر حصہ میری کتاب بے آواز گلی کوچوں میں موجود ہے. پھر اور ابتر حالات ہوئے تو اس کی بازگشت میری کتاب نابینا شہر میں آئینہ، اور اس کے بعد جب جلا وطنی کی، میں خود کہتا ہوں کہ خود اختیار کردہ جلا وطنی میں نے سے دوچار ہوا تو اس کا ایک اور نیا رد عمل یا تجربہ تھا جو زندگی کے لیے بہت ضروری تھا. اس لیے مجھے کسی بھی گزرے ہوئے لمحے کا کوئی افسوس نہیں، چاہے وہ کتنا ہی دکھ بھرا تھا یا کتنا ہی اذیت ناک تھا، کہ اس میں ایک وسیع تجربہ تھا اور اس کو میری شاعری نے اپنے اندر سمو لیا. میرے لیے یہ بہت بڑا انعام تھا ان محبتوں کا، ان اذیتوں کا، ان دوستیوں کا، ان رفاقتوں کا اور ان رقابتوں کا. یہ میری شاعری کا سارا سفر ہے اور مجھے
اس بات کے کہنے میں کوئی پس و پیش نہیں کہ پہلے زمانے کے شاعر ناقدری فن کی شکایت کرتے تھے کہ شاید زمانے نے یا ان کے عہد کے لوگوں نے ان کی اتنی قدر نہیں کی جتنا وہ ڈیزرو کرتے تھے یا جتنا ان کا حق تھا. میں کہتا ہوں جتنی محبت مجھے میرے پڑھنے والوں نے دی میں اس کا حقدار نہیں تھا. جس ابتدائی نظم کا میں نے ذکر کیا وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور اس سے آپ بتدریج دیکھیں گے کہ تبدیلیاں کیسے آتی رہیں اور وہی شخص جو اب کہ ہم بچھلے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں یا یہ کہ پھول کھلتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں تیرے آنے کے بہانے زمانے آئے تو اس کو ایسی نظمیں کہنے پر حالات نے کتنا مجبور کیا ہوگا. شاعر: جس آگ سے جی آج جل اٹھا ہے اچانک پہلے بھی میرے سینے میں بیدار ہوئی تھی. جس کرب کی شدت سے میری روح ہے بے کل پہلے بھی میری زیست کا آزار ہوئی تھی. جس سوچ سے میں آج لہو تھوک رہا ہوں پہلے بھی میرے حق میں یہ تلوار ہوئی تھی. وہ غم غم دنیا جسے کہتا تھا زمانہ وہ غم مجھے جس غم سے سروکار نہیں تھا. وہ درد کے ہر دور کے انسان نے جھیلا وہ درد میرے عشق کا معیار نہیں تھا. وہ زخم کے ہر سینے کا ناسور بنا تھا وہ زخم مجھے باعث آزار نہیں تھا. دنیا نے تڑپ کر میرے شانوں کو جھنجھوڑا لیکن میرا احساس غم ذات میں گم تھا. آتی رہیں کانوں میں المناک صدائیں لیکن میرا دل اپنے ہی حالات میں گم تھا. میں وقت سے بیگانہ زمانے سے بہت دور جاموں میو مینا و خرابات میں گم تھا. اور جو تاریخ ہماری شاعری کی رہی ہے دربار کی تفریح کا سامان تھا میرا فن. بیکاز پوئٹ جو تھے وہ انٹرٹینرز کے طور پہ استعمال ہوتے تھے درباروں میں. دربار کی تفریح کا سامان تھا میرا فن. ہاتھوں میں میرے ظرف گدا لب پہ غزل تھی. شاہوں کی ہوا خائی میرا رزق سخن تھا. ایوانوں کی توصیف و ثنا اوج عمل تھی اور اس کے عوض لال و جواہر مجھے ملتے ورنہ میرا انعام فقط تیغ اجل تھی. چھیڑے کبھی میں نے لب و رخسار کے قصے گاہے گل و بلبل کی حکایت کو نکھارا گاہے کسی شہزادے کے افسانے سنائے گاہے کیا دنیائے پرستاں کا نظارہ. میں کھویا رہا جن و ملائک کے جہاں میں ہر لحظہ اگرچہ مجھے آدم نے پکارا. میں کھویا رہا جن و ملائک کے جہاں میں ہر لحظہ اگرچہ مجھے آدم نے پکارا. برسوں یوں ہی دل جمیے اور رنگ کی خاطر 100 پھول کھلائے کبھی 100 زخم خریدے. میں لکھتا رہا حجو بغاوت منشوں کی میں پڑھتا رہا قصر نشینوں کے قصیدے. ابھرا بھی اگر دل میں کوئی جذبہ سرکش اس خوف سے چپ تھا کہ میں کوئی ہونٹ نہ سیدھے. ابھرا بھی اگر دل میں کوئی جذبہ سرکش اس خوف سے چپ تھا کہ کوئی ہونٹ نہ سیدھے. لیکن یہ طلسمات بھی تا دیر نہ رہ پائے آخر میو میناؤں دفو چنگ بھی ٹوٹے. یوں دست و گریباں ہوئے انسان و خداوند نخچیر تو تڑپے قفس رنگ بھی ٹوٹے. اس کشمکشے یوں دست و گریباں ہوئے انسان و خداوند نخچیر تو تڑپے قفس رنگ بھی ٹوٹے. اس کشمکشے ذرہ و انجم کی فضا میں
کشکول تو کیا افسروں اور رنگ بھی ٹوٹے. میں دیکھ رہا تھا کہ میرے یاروں نے بڑھ کر قاتل کو پکارا, کبھی مقتل میں سزا دی. گاہے رسنوں دار کی آغوش میں جھولے, گاہے حرم و دہر کی بنیاد ہلا دی. جس آگ سے معمور تھا ماحول کا سینہ, وہ آگ میرے لوح و قلم کو بھی پلا دی. میں دیکھ رہا تھا کہ میرے یاروں نے بڑھ کر قاتل کو پکارا, کبھی مقتل میں سزا دی. گاہے رسنوں دار کی آغوش میں جھولے, گاہے حرم و دیر کی بنیاد ہلا دی. وہ آگ جس آگ سے بھرپور تھا ماحول کا سینہ, وہ آگ میرے لوح و قلم کو بھی پلا دی. اور آج شکستہ ہوا ہر طوق طلائی, اب فن میرا دربار کی جاگیر نہیں ہے. اور آج شکستہ ہوا ہر طوق طلائی. یہ محفل فراز کے دوستوں اور اس کے شدائیوں کی محفل ہے.